الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم انسانیت میں سب سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ وہ انسان جن سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں جب ایک غیر مسلم پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے مکتی داتا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ سے ایک کتاب چھپی دی 100، اس کے رائٹر ہیں مائیکل ایچ ہارٹ۔ انہوں نے دنیا پر اثر ڈالنے والی 100 ہستیوں کا چوائس کیا اور ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کرسچن ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس کرنا تاکہ ان کو پوری دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے پہلا نمبر دوں، لوگوں کو تعجب میں ڈال سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جو دھارمک استر پر بھی مکمل دکھائی دیتے ہیں اور سانسارک استر پر بھی مکمل دکھائی دیتے ہیں پورے طور پر۔ تو یہ گواہی ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی۔ تو آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک اچٹتی نظر ڈالیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو مکہ میں پیدا ہوئے، اور تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے ہی ان کے والد یعنی عبداللہ کا دیہانت ہو چکا تھا۔ دادا نے ان کا نام محمد رکھا اور ان کی ماں آمنہ تھیں۔ ان کی دادی کا نام فاطمہ تھا، ان کی نانی کا نام برہ تھا، اور ان کے چچا 10 تھے، جن میں حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا، اور ایک چچا ابو طالب تھے جو اسلام قبول نہیں کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور ایک دوسرا چچا ابو لہب تھا جو سخت سے سخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا رہا، اور آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ بہرکیف یہ تو فیملی کے نام ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلہ کی تھی، اور عربوں میں ایک دستور یہ تھا کہ شریف گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پینے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس کی 2 حکمت ہوتی تھی۔ پہلی حکمت یہ ہوتی تھی کہ دیہاتی ماحول میں رہنے کی وجہ سے، فضا صاف ہونے کی وجہ سے صحت اچھی رہے اور پٹھے مضبوط ہو سکیں، اور دوسری حکمت یہ ہوتی تھی کہ دیہاتی ماحول میں ان کی زبان بالکل صاف ستھری اور نکھری ہوتی تھی، تو اس ناحیہ سے ان کی زبان بھی صاف ستھری رہے، نکھری رہے۔ تو اس حکمت کے تحت شریف گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پینے کے لیے بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پتا جی 2 مہینہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے،
تو باپ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دودھ پلانے کا کوئی انعام نہیں ملے گا. اسی لیے دودھ پلانے والی عورتیں مکہ میں اس وقت آئی تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی نہیں گئی. جب حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہیں ملا تو مرتے کیا نہ کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا. لیکن عجیب بات کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں برکت ہی برکت دیکھا. لے جانے سے لے کر 2 سال تک برکت ہی برکت دیکھا، یہاں تک کہ جب 2 سال مکمل ہو گیا، کیونکہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا چاہیے. 2 سال جب مکمل ہو گیا تو حلیمہ لے کر کے آئی آمنہ کے پاس، تو آمنہ سے ریکویسٹ کیا کہ میں نے بچے کے اندر بہت برکت ہی برکت دیکھا، اس لیے مجھے اور کچھ دنوں تک اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کا موقع دیجئے. تو حلیمہ نے پھر 2 سال کا ریکویسٹ کیا، اور اس طریقے سے حلیمہ سعدیہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک رہے. آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے 2 مہینہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس آئے تو آمنہ کی کچھ سالوں کے بعد خواہش ہوئی کہ مدینہ جا کر کے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی جائے، جو یثرب میں مدینہ میں وفات پا گئے تھے، اور وہیں پر ان کا میکہ بھی تھا. چنانچہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ گئیں، اور جب وہاں سے لوٹ رہی تھیں تو ابوا نامک ایک جگہ پر آمنہ کا بھی دیہانت ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک بچہ 6 سال کی عمر میں ماں کے سایہ سے بھی محروم ہو گیا، اور پہلے ہی باپ کے سایہ سے محروم ہو چکا تھا. اب ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی دیکھ ریکھ شروع کی. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ڈال دی تھی، اور اس طریقے سے عبد المطلب نے اپنے بچوں کے جیسے اپنے پوتے کا خیال رکھا، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے پوتے کا خیال رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے چل بسے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے. چچا کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے چند پیسوں پہ مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نہایت ہی سچے اور نہایت ہی امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں نے رکھا تھا الصادق، نہایت ہی سچا، الامین، نہایت ہی امانت دار. اور اخلاقی خوبیاں ایسی تھیں کہ بچپن سے ہی اچھی اچھی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. ایک مرتبہ خانہ کعبہ بن رہا تھا تو ان کے چچاؤں نے کہا جیسے دوسرے بچے اپنے کپڑے اتار کر کے اینٹ دھو رہے ہیں، ویسے ہی آپ بھی اپنے کپڑے اتار کر کے اینٹ دھو. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتارا تو اسی وقت بے ہوش ہو گئے. گویا کہ چھوٹے بچے تھے، اس وقت بھی آپ کے اندر ایسی حیا تھی کہ آپ کا ننگے ہونا آپ کو پسند نہیں تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے. اسی طریقے سے بچپن ہی کا ایک قصہ ہے کہ جب آپ بکریاں چرا رہے تھے تو دوستوں نے بتایا کہ ایک جگہ پر گانے کی مجلس ہونے والی ہے. چنانچہ کچھ لوگوں سے کہہ دیا کہ ہماری بکریاں دیکھنا، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے گانا کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے. گانا شروع ہونے سے پہلے ہی آپ وہاں پر جب بیٹھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، اور گانا شروع ہوا، ختم بھی ہو گیا، اور آپ سوئے رہے یہاں تک کہ جب گانا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی آنکھ کھلی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی حفاظت کی، اور ہر طرح کے غلط کاموں سے، ہر طرح کے غلط عادات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. جب آپ
عمر کے 12ویں سال میں داخل ہوئے تو ابو طالب جو آپ کے سنرکشک تھے، جو آپ کی کفالت کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا کا سفر کرتے ہیں۔ راستے میں ایک پادری تھا بحیرہ نام کا۔ پادری نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس قافلہ کے ساتھ، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس راستے سے ہمیشہ وہ لوگ گزرتے تھے اور دوسرے بھی بہت سارے قافلے گزرتے تھے، لیکن کبھی پادری نے ان لوگوں کی دعوت نہیں کی، ان لوگوں کو بلایا نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جب آئے تو باضابطہ پادری نے دعوت کی اور ان کو بلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا کہ یہ رحمت للعالمین بننے والے ہیں، یہ ساری دنیا کے سردار بننے والے ہیں، اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو لے کر کے سیریا مت جاؤ، بلکہ ان کو لوٹا دو اپنے ملک میں، کیونکہ سیریا لے کر کے جاؤ گے تو یہود ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچوا دیا۔ یہ پہلا سفر تھا سیریا کا۔ ایک دوسرا سفر ہوا سیریا کا اس وقت جب کہ آپ 25 سال کے تھے، اور یہ کاروبار کے لیے سفر ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کی ایک مالدار عورت تھیں، انہوں نے اپنا مال دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ سیریا اپنا مال بیچ کر کے آئیں، اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانت داری تھی، کاروبار کا تجربہ تھا، چنانچہ عجیب طریقے سے اس کاروبار میں برکت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کو میسرہ نے دیکھا تھا، امانت داری کو میسرہ نے دیکھا تھا، تو وہ ساری خوبیاں آ کر کے اپنی مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کی مالدار ترین عورت تھیں، ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ شادی کا پیغام بھیجا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 40 سال کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر صرف 25 سال کی تھی۔ آپ سوچئے، آپ غور کیجئے کہ 25 سال کا نوجوان شادی کے لیے چوائس کر رہا ہے ایسی عورت کو جو اس سے 15 سال کی بڑی عورت ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے پاک دامن انسان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماجی کاموں سے بھی دلچسپی لیتے تھے۔ سماج میں اگر کسی مظلوم کو دیکھتے تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، یہاں تک کہ باضابطہ مکہ کے کچھ لیڈروں کو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کر کے ایک ایگریمنٹ پاس کیا کہ مکہ میں جو کوئی بھی مظلوم دکھائی دے گا ہم سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے، اور اسی کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ برکیف تو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی کاموں سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب کعبہ کو دوبارہ بنا دیا گیا تو حجر اسود جو جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی، تو ہر قبیلہ کے سردار کی خواہش تھی کہ اسے یہ فخر حاصل ہو کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھے، یہاں تک کہ آپس میں قتل و قتال ہونے کی نوبت تک آ سکتی تھی۔ لیکن انہی کے آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل سویرے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں دیکھا جائے گا وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود کو رکھیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟
آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھوایا اور سارے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ چادر کے کونا کو پکڑیں اور حجر اسود کے رکھنے کی جگہ پر لے کر کے آئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طریقے سے وہ اختلاف جو خون خرابہ کی شکل اختیار کر سکتا تھا، تھوڑے ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ حرا نام کے ایک گوفا میں جا کر کے بیٹھنے لگے۔ ایک دن غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ جبریل امین ہیں، اور کہتے ہیں کہ پڑھ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی تک آپ جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک اکچھر نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی ایک اکچھر لکھنا جانتے تھے، کیونکہ ان کے ماں باپ بچپن ہی میں دنیا سے گزر گئے، تو آخر پڑھنے لکھنے کا انتظام کون کرتا؟ اور اللہ کی چاہت بھی ہوئی کہ آخری نبی ایسا ہو جن کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آروپ ڈال دیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ پیغام، یہ سندیش بنایا ہے۔ برکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو زور سے بھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسری مرتبہ زور سے بھینچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں تھیں جو سب سے پہلے قرآن کریم سے اتری تھیں۔ اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، گویا کہ اسلام نے سب سے پہلے جو آیت اتری تھی اس میں ایجوکیشن پر بل دیا، پڑھنے کی اہمیت بیان فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور اسلام پڑھنے پر سب سے زیادہ ایک انسان کو ابھارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا قصہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنتے ہی کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو انسان ایسی خوبیوں کا مالک ہو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے نا، ایک انسان کی کمی کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی تھی ہی نہیں، اسی لیے بیوی نے کھلے بندوں کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری خوبیاں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ برکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چپکے لوگوں کو اسلام بتایا، اور اس بیچ میں جو سب سے پہلے لوگوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے ایک گھر کا چوائس کیا تھا، دار ارقم کا۔ ارقم بن ارقم نام کے ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا صفا چوٹی کے پاس، اسی گھر کا چوائس کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے۔ لیکن جب لوگ اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہوتا ہے، تو اب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے دعوت دی، بلایا،
ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کھلے بندوں بیان کر دیجئے اور شرک کرنے والوں سے اعراض کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا چوٹی پر چڑھتے ہیں اور یا صباحا کا نعرہ لگاتے ہیں، جس میں ایک پیغام تھا کہ کوئی بڑی آفت ہے جو آنے والی ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جو نہ آ سکتے تھے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے میں ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے تو آپ کو سچا اور امانت دار ہی سمجھا ہے، آخر ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں گے؟ تب آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے بیچ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اگر تم نے اس پیغام کو نہیں اپنایا تو کل قیامت کے دن اللہ کی رسوائی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب، جو آپ کا چچا تھا، کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، تیری ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی شناعت بیان کرنے کے لیے ایک سورہ اتار دی جس کا نام سورہ المسد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ چنانچہ ابو لہب واقعی ہلاک ہوتا ہے اور نہایت ہی خطرناک بیماری سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ 3 دن تک لاش ترتی رہتی ہے، تو منجنیق کے ذریعہ اس کے اوپر پتھر وغیرہ گرا کر کے اس کی لاش کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ برکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسلمان ایمان لائے تھے ان کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں دی گئیں، سخت سے سخت سزاؤں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک دن کوئلہ جلایا گیا اور گرم گرم کوئلے پہ ان کو لٹا دیا گیا، اور اوپر سے ایک آدمی ان کے اوپر لات ڈال کر کے کھڑا ہو گیا کہ آپ ہل بھی نہ سکیں، اور کوئلہ جلتا رہا یہاں تک کہ پیٹھ کباب بن گئی۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹھ دکھایا تو بالکل سفید پیٹھ ہو گئی تھی۔ یہ تکلیف جھیلا تھا انہوں نے صرف اسلام کے لیے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ان کو عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک پتھر ڈال دیا جاتا تھا کہ ہل نہ سکیں، اور اس حالت میں بھی کہا جاتا تھا کہ اسلام سے پھرو ورنہ ایسے ہی تم کو سزا دیتے رہیں گے۔ اس وقت بھی وہ کہتے تھے احد احد، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کا نام لیں گے۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور بچے ان کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، اس حالت میں بھی وہ کہتے تھے احد احد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود عجیب عجیب طریقے سے ستانے کا کام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط ایک دن ستانے کے لیے آپ کے گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال دیتا ہے اور زور سے کھینچ کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط کو ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر اونٹ کی اوجری ہے، کوئی ہے جو لے کر کے آئے، اور محمد جب سجدہ میں جائے تو اس کے سر پر اونٹ کی اوجری ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا ظالم انسان اٹھا اور اونٹ کی اوجری لے کر کے آیا اور آپ کے سر پہ جب آپ سجدے میں تھے لا کر کے ڈال دیا۔ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے اس اونٹ کی اوجری کو دور کیا۔ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا،
آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو قریش کی مالدار ترین عورت سے ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، خوبصورت ترین عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اللہ کا نام لیتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام میں لگے رہے، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، تو ایک دن قریش کے لوگ ولید کے بیٹے عمارہ کو لے کر کے آئے۔ عمارہ بہت خوبصورت تھے اور قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ عمارہ کو لے لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، محمد کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور عمارہ کو آپ اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم اچھا سودا بول رہے ہو کہ ہم اپنے بیٹے کو دے دیں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو میں رکھ کر کے اسے پوسوں اور پالوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اسلام میں سمجھوتا نہیں کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں اور آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ارقم کے گھر میں پناہ لے کر کے صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے، اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ جب ظلم و زیادتی حد سے بڑھنے لگی تو آپ نے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کا بادشاہ نیک دل تھا، چنانچہ نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر نبوت کے 6 سال 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ جب حبشہ کی طرف یہ لوگ گئے تو قریش کو ابھی بھی چین سے جینا نصیب نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں قریش نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا، ان سے کہلا بھیجا کہ جا کر کے ان لوگوں کو واپس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ یہ 2 آدمی بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر کے گئے اور بادشاہ کے قریبیوں کو چڑھا بڑھا کر کے کیسے بھی ان کو واپس کرنے کے لیے ترکیب سوچی، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بچایا اور بادشاہ نے صحابہ کرام کی تقریر سنی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہا کہ نہیں، ہم ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا تحفہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اس سے جان میں جان آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو چونکہ یہ دونوں قریش کے مضبوط ترین لوگ تھے، اس لیے ذرا طاقت نصیب ہوئی اور چھپ چھپا کر کے عبادت کرنے کے بجائے کھلے عام مسلمانوں نے عبادت کرنا شروع کیا۔ نبوت کے 7ویں سال عجیب مصیبت آئی مسلمانوں پر۔ قریش نے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا اور ایک ایگریمنٹ لکھا کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں یعنی بنو ہاشم، ان کا بھی ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی ان سے لین دین نہیں رکھے گا، کوئی ان سے سامان خرید اور بیچ نہیں کرے گا۔ چنانچہ ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، اور اس میں بنو ہاشم کے لوگ بھی تھے، اور یہ سوشل بائیکاٹ 1 دن 2 دن نہیں، لگاتار 3 سال تک جاری رہا۔ اس سوشل بائیکاٹ میں اتنی تکلیف جھیلنا پڑی، اتنی پریشانیاں اٹھانا پڑی کہ
درختوں کے پتے چبانے پر مسلمان مجبور ہوئے، بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے تھے، لیکن 3 سال کے بعد ان کو خود احساس ہوا کہ ہم نے بہت ظلم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا کہ اس ایگریمنٹ کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو واقعی ایگریمنٹ کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، صرف اللہ کا نام ہی باقی رہا تھا۔ برکیف 3 سال کے بعد جب یہ سماجک بائیکاٹ ختم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حادثے ہی حادثے پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 2 بڑا حادثہ پیش آتا ہے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ آپ کا ہر جگہ پر ساتھ دینے والی تھیں، ان کے جانے کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی۔ دوسرے نمبر پر آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو باہر جو مسئلہ پیدا ہوتا تھا اس کو دور کرتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے جانے کی وجہ سے آپ کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، اور دشمن بھی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کو ستانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف کا سفر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ کم سے کم اگر اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے تو وہ سہارا بنیں گے، لیکن طائف والوں نے آپ پر پتھر برسایا، لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک جگہ پر جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتے آئے، جبریل امین آئے، انہوں نے اجازت لی کہ اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا پہ کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے ان کو برباد نہ کیا جائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ یہی طائف والے جنہوں نے آپ پر پتھر برسایا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں تو یہ لوگ مدینہ میں آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر آ رہے تھے تو حقیقت میں ہم اس سفر کو ناکام نہیں کہیں گے، حالانکہ ایک داعی کا کام محنت کرنا ہوتا ہے، نتیجہ حاصل کرنا داعی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی کامیاب رہا۔ چنانچہ راستے میں عداس نام کے ایک نصرانی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور ان سب نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ جنوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک مسائل ہی مسائل آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہی جا رہا تھا، آپ کے ماننے والوں کو عجیب عجیب طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ اسی بیچ آپ کو اسراء اور معراج کرایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچائے جاتے ہیں براق نامی ایک سواری پر، اور پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو معراج کرایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، 6ٹھے آسمان،
7ویں آسمان کی سیر کرتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے پردے کی اوٹ میں ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین 50 وقت کی نمازیں فرض کرتا ہے، جس میں کمی کراتے کراتے موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، لیکن ثواب 50 وقت کا ہی رکھا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے عقل حیران رہ جائے۔ یاد رکھیں، یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو عقل میں آنے والا نہ ہو، ہر حکم عقل میں آنے والا ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جس کے سامنے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عقل کے لیے محال اسلام میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جس کے سامنے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ معجزات اسی قبیل کے ہوتے ہیں کہ معجزہ کے سامنے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ اس کے سامنے عقل حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ رات کے ایک حصے سے آپ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اس لیے اس کو اس طور پر دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دین میں لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یثرب کے چند لوگوں کو آپ تک پہنچایا۔ وہ لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے ارادہ سے، 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ پھر اگلے سال 12 مرد آئے جن میں 5 پچھلے سال کے ہی تھے، اور ان سب نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 73 مرد 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں، اور ان سب نے بھی اسلام ہی قبول نہیں کیا، بلکہ آپ سے گزارش کیا کہ آپ مکہ میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کا دامے درمے قدمے سخنے ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، چنانچہ بہت سارے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی بیچ میں قریش کے پارلیامنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں پناہ لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک ریاست قائم ہو جائے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک نوجوان تلوار لے، رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کرے، اور ایک مرتبہ ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے اوپر تلوار مارے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سارے قبیلے میں تقسیم ہو جائے اور کسی سے بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ اسی ارادہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ آپ گھر سے نکل جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، آپ غور کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیانت داری، امانت داری، کہ جو لوگ آپ کی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انہی کا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، آپ کو فکر ہے کہ سامان والوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ یہ سامان والوں کے پاس کل پہنچا دینا، اور پھر تم بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں اور ان
ظالموں کے چہرے پر مارتے ہیں، وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اور ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ ابو بکر کے گھر آتے ہیں، ابو بکر نے پوری تیاری کر لی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، دونوں کے دونوں نکل جاتے ہیں غار ثور میں، 3 دن تک چھپے رہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد 4 آدمیوں پر مشتمل قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستے کا ماہر تھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ جب ان ظالموں نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، تو ان کے پیر سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے پارلیامنٹ سے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد یا ابو بکر کا یا دونوں کا سر کاٹ کر لائے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ یہ معمولی انعام نہیں تھا، اس لیے سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے سر کی تلاش میں آپ کے پیچھے لگ گئے۔ سراقہ بن مالک پہنچ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، لیکن اس کی اونٹنی کا پیر دھنسنے لگا، یہاں تک کہ اس نے معافی مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ سوچتے ہیں کہ اسی وجہ سے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی حالت خراب ہے اور یہ کسریٰ کے کنگن کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ کا کنگن آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو وہ کنگن پہنایا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بریدہ اسلمی بھی لگے تھے، لیکن جب وہ آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو 70 آدمی کے ساتھ وہ آئے تھے، سبوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچتے ہیں تو قبا میں 14 دن ٹھہرتے ہیں، اور وہیں پر ایک مسجد قبا کی تعمیر فرماتے ہیں، جس کی اگر ہم زیارت کریں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں تو ہمیں 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قبا سے نکلتے ہیں تو بنو سالم کی جگہ میں جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، وہیں پر آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج صحابہ کرام کے لیے خوشی کا عجیب دن تھا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تھا کہ اس اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے جہاں بیٹھے گی وہیں پہ مجھے رکنا ہے۔ چنانچہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھتی ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ قیام فرماتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے اہم 3 کام کیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ پیسے دے کر زمین خریدی، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ پھر دوسرے نمبر پر مکہ سے آنے والے جو صحابہ تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، اور مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ ان دونوں میں مواخات قائم کیا، یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ 90 لوگوں میں یہ بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، تاکہ مکہ سے جو صحابہ آئے ہوئے ہیں وہ بے گھر نہ ہوں، اور ان کے کچھ ساتھ دینے والے بھائی مل جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے واقعی سگے بھائی سے زیادہ اس بھائی چارہ کا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ کیا کہ
مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ ایک ایگریمنٹ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں چونکہ یہود کے 3 قبیلے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہونا تھا، کیونکہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو غیر مسلموں کو ان کا حق دینے کے لیے ایک چارٹر بناتے ہیں، ایگریمنٹ بناتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن افسوس کہ یہودیوں نے اس ایگریمنٹ کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، چنانچہ اسی وجہ سے ان کو سزا بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے، اب تو قریش کے ظالموں کو صبر کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، ان کے ملک سے نکال دیا تھا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی چین سے یہ ظالم بیٹھتے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اور اس سے پہلے تو وہ یہودیوں کا سردار تھا، اس کو خط لکھا کہ اگر تم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نہیں نکالتے ہو تو ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ ہم لوگوں کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ اس کے باوجود بھی قریش کے لوگ لوٹ مار کرتے، بکریوں کو، جانوروں کو لوٹ کر کے لے جاتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وقت بھی آیا کہ یہ آیت اتار دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جنگ کرے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اب پانی حد سے گزر چکا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب صبر نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ بدر۔ اس میں 313 مسلمان تھے اور آپ کے دشمنوں کی تعداد 1000 تھی۔ اس کے باوجود مسلمان اس جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیالوتا سے ان سارے قیدیوں کو جو فدیہ دے سکتے تھے فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا، اور جو فدیہ نہ دے سکتے تھے ان کے لیے طے کیا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کے لیے فدیہ ہے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر سال تیاری کرتے تھے کہ کیسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور آپ کے دشمنوں کی تعداد 3000 تھی۔ اس کے باوجود بھی ابتدائی دور میں جنگ مسلمان ہی جیتتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی پر طے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں تمہیں یہیں پر ڈٹے رہنا ہے، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ میدان خالی ہے اور ہم جنگ جیت چکے ہیں، چنانچہ اپنی سمجھ سے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اسی راستے سے، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے اور 70 صحابہ کرام یہاں پر شہید کر دیے جاتے ہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی ہلکی سی مخالفت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ اپنی زندگی میں اگر ہم اپنے نبی کے احکام کے خلاف جائیں گے تو ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغہ میں آ چکے تھے اور آپ کو بھی تکلیف پہنچی تھی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، لیکن صحابہ کرام یکسو ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 7 صحابہ اپنی جان دے دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتے۔ ہجرت کا 4تھا سال، نجد سے قبیلہ کلاب کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجیے کہ یہ لوگ جائیں گے اور ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اچھا سمجھا اور 70 قراء کو، 70 قاریوں کو اس کے ساتھ کر دیا، لیکن یہ بندہ دھوکے باز تھا، وہ ان کو لے کر کے گیا اپنے علاقہ میں، جا کر کے ان سارے قاریوں کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو 40 دن تک لگاتار نماز فجر میں قنوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کرتے رہے۔ یہ واقعہ بیر معونہ کا واقعہ سے جانا جاتا ہے، یعنی معونہ کی جگہ پر، معونہ کے چشمے پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی لیے اس کا نام بیر معونہ ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ خندق۔ اس میں ہوا یہ کہ مدینہ کے یہودیوں نے قریش کو جا کر کے بہکایا کہ صرف تم نہیں بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کر لو۔ چنانچہ 10,000 کی تعداد میں قریش مکہ نے الگ الگ قبیلے اور الگ الگ قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ مدینہ کے آس پاس میں خندق کھود دیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اندر داخل نہ ہو سکیں گے اور ہماری تعداد تو کم ہے اور یہ 10,000 کی تعداد میں ہے، لہذا یہ سب سے بہتر طریقہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی صحابہ کے ساتھ خندق کھودتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 20 دن تک آ کر کے وہ مدینہ کی گھیرا بندی کرتے ہیں، لیکن وہ خندق پار کر کے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے تیز ہوا بھیجی، ان کی ہانڈیوں کو اس نے الٹ دیا، ان کے خیموں کو الٹ دیا اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 20 دن کے بعد وہ مدینہ سے لوٹ کر چلے گئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ہی ایک اور جنگ عمل میں آئی جس کا نام ہے غزوہ بنو المصطلق یا مریسیع کی جنگ۔ اس میں تیمم کی مشروعیت عمل میں آئی تھی اور سب سے اہم جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کی تھی عبداللہ بن ابی نے، اور اس کو کچھ صحابہ میں بھی عام کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ مہینہ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمائی اور قیامت کے دن تک قرآن کریم میں یہ آیات تلاوت کی جاتی رہیں گی، اور اس میں جو لوگ بھی شریک تھے، مسلمان تھے تو انہوں نے توبہ کر لیا، اور جنہوں نے یہ عمل انجام دیا تھا وہ نہایت ہی کم بخت قسم کے لوگ تھے اور ذلیل اور رسوا ہوئے، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، کل قیامت کے دن بھی رسوا ہوں گے۔ تو اس واقعہ کو بھی سیرت کی کتاب سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں
کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہیں۔ آپ کا صرف ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، لیکن مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور اخیر میں چند شرطوں کے ساتھ صلح ہوئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اگلے سال آئیں، 3 دن ٹھہریں گے اور اس بیچ میں آپ عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے بیچ 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو ان کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اور آپ کے لوگ اگر ہمارے پاس آ جائیں اسلام سے پھر کر تو ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ جو شرطیں تھیں، ظاہر میں یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر کے صلح کر رہے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام عجیب پریشانی سے دوچار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مان رہے تھے کہ کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں کہ ہم گر کر کے کیوں صلح کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا چونکہ وحی کی بنیاد پر تھا، اسی لیے بات کے ادوار میں دیکھا گیا کہ اس فیصلے کا بہت ہی اچھا اثر ہوا۔ اس میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی، لہذا اگر دوسرے قبیلہ کے لوگ بھی ہم میں سے ایک دوسرے کے حلیف بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے تھے، اور خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے۔ اس صلح میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، لیکن کیا انہوں نے اس صلح کا پاس و لحاظ رکھا؟ اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس صلح کا اثر کیا ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اذیت سے محفوظ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو باہر کے ملکوں میں پھیلایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں خطوط بھیجے۔ ان خطوط کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ مکہ کے سرداروں کو بھی موقع ملا کہ اب اسلام کے بارے میں جانا جائے، پرکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو مکہ کے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن انہوں نے اس صلح کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور اس میں ساتھ دیا تھا قریش نے بھی اپنے ہتھیار سے۔ قریش اپنی صلح کے مطابق نہیں چل سکے اور انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے بغیر مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جس سال فتح ہوا تھا یہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ 2 سال کے بعد آخری حج کرتے ہیں۔ اس 2 سال کے بیچ کیا ہوا ذرا اس پہ ہم غور کر لیتے ہیں۔ عجیب طریقے سے لوگوں کو احساس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے، تبھی تو ہمیں معاف کر دیا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کتنا ہم نے ستایا، کتنا پریشان کیا، جینا دو بھر کیا، ٹارچر کرتے رہے، 1 دن 2 دن نہیں، لگاتار 21 سال تک، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ دیا کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہم سب کی عام معافی کی گھوشنا کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شبھ چنتک تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے۔ چنانچہ وہی جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے،
جنہوں نے آپ کا جینا دوبھر کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو ٹارچر کیا تھا، آج اسلام کو گلے لگا لے رہے ہیں اور اس پیغام کو لے کر کے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں کتنی بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 1,25,000 کی تعداد تھی، اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 کی تعداد تھی۔ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے ٹارچر کیا وہ ہمارے تھے۔ چنانچہ اسلام کا پیغام ان کے سامنے عام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا خطبہ دیا اور اس میں انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا 1,44,000 صحابہ کرام کے بیچ، اور پھر اسی کے چند مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ 29 صفر کو آپ کی بیماری کی شروعات ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن چڑھتے ہی 63 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوتی ہے، اور تدفین کا کام بدھ کے دن عمل میں آتا ہے۔ آپ کے جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھایا، ٹولی ٹولی سب کے سب آتے تھے اور الگ الگ جنازے کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، کیونکہ آپ تو سب کے امام تھے، آخر آپ کی امامت کون کراتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بھی بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی لوگوں کی امامت کے لیے طے کیا تھا، جس میں اشارہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے نہایت ہی پاکیزہ زندگی ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیے۔ اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو آتھینٹک ویڈیوز دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔